اللہ ہے. خدا قرآن میں استعمال نہیں ہوا، توقیفی اسماء میں سے نہیں ہے، ترجمہ ہے. اور بہت ساری چیزوں کو ہم نہ کریں ترجمہ. جیسے کہا تھا کہ زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا، بہت اچھا کام کیا. ہر چند زکوٰۃ کا حکم ختم کر دیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فریضہ وہ اڑا دیا، لیکن نام نہیں بدلا زکوٰۃ کا، زکوٰۃ ہی رہنے دیا. خمس کا نام خمس رہنے دیا. روزہ صوم کا ترجمہ کر دیا، روزہ نہ کرتے بہتر تھا، صوم ہی رہتا اردو میں بھی. اسی طرح صلاۃ ترجمہ نماز میں کر دیا، نہ ہوتا تو کہیں بہتر تھا. صلاۃ چونکہ نماز پوری ترجمانی صلاۃ کی نہیں ہے، صلاۃ بہت جامعیت ہے اس کے اندر. انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی اس آیت پر پہنچے مطلب پر تو عرض کروں گا. ان سارے مفردات قرآن کریم کو عربی قاعدے اور لغت کے مطابق کہ ان الفاظ سے خصوصاً جس ترکیب کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، جیسے اقامت الصلاۃ، کہیں بھی قراءت الصلاۃ نہیں ہے بلکہ اقامت الصلاۃ ہے. اقامت بھی مدد دیتا ہے صلاۃ کو، اس کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے. ہم نے ترجمہ نماز کر لیا ہے، زکوٰۃ کا نہیں کیا، خمس کا نہیں کیا، جہاد کا بھی ترجمہ نہیں کیا، یہ باقی الفاظ کا کر دیا. اللہ کا بھی ترجمہ نہ کریں تو سب سے بہتر ہے. لیکن اگر کیا ہے کسی اور زبان میں، جیسے انگلش میں کوئی کہتا ہے گاڈ اور مقصد اللہ کی ذات ہے، تو وہ ٹھیک ترجمہ ہے، اس میں نہیں ہے کہ ممانعت ہے یہ لفظ استعمال نہ کرے. تو انگریز کیا کہیں پھر؟ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو اپنی زبان میں ہی لیں گے. عبری والے اپنی زبان میں لیتے ہیں، ہر زبان والے اپنی زبان میں لیں گے. فارسی نے ترجمہ کیا خدا، اور اس کا اردو میں بھی استعمال رائج ہو گیا ہے، چونکہ اردو فارسی سے ہی تشکیل پائی ہے. تو خدا یہاں بھی، اور پنجابی اور پشتو اور سب میں خدا کا بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے خدا کہنے میں. لیکن ظاہر ہے کہ متبادل اللہ کا نہیں ہے. اللہ ایک خاص اپنے اندر معنی رکھتا ہے. اور دو لفظ اگر دو چابیاں ہدایت کی کھل جائیں ہم پر، دو رمزیں دین کی کھل جائیں، سارا دین واضح ہو جاتا ہے. تمام دین اگر دو چیزیں کھل جائیں، دو راز، دو اصطلاحیں، دو کوڈ اگر مومنین کے لیے کھل جائیں، پورا دین انسان کو یکجا سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک اللہ، لفظ اللہ، اور ایک جو مخلوق کے لیے ہے عبد. یہ دو کوڈ ہیں، انہی کے اندر تمام باقی راز سارے وہ اسی کی تشریح ہے، اللہ اور عبد کی. اور انہی دو میں ہم تفسیر کے مقام پر دور چلے گئے ہیں. نہ عبد کا صحیح تفسیر کی کہ وہ عبد نکلے اندر سے، اور نہ اللہ کی اس طرح سے تفسیر کی کہ وہ اللہ اندر سے، اس لفظ کے اندر سے اللہ نکلے. اللہ کے نام سننے سے ہم کسی اور طرف ذہن چلا جاتا ہے، اور عبد سننے سے ذہن کسی اور طرف منتقل ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن نے زیادہ انہی پر انحصار کیا ہے. یہ دو لفظ کثرت سے تکرار ہوئے ہیں، اللہ اور عبد. عبد اپنے مشتقات کے ساتھ، عبادت، عبد اور عباد جو بھی تکرار ہوا ہے.